بزرگوں اور دوستوں عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر دنیا کے سب سے حسین گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا سبحان اللہ حضور رحمت عالم نور مجسم دائی حلیمہ کے حلیم، امت کے غمخوار، ہم غریبوں کے غم گزار، نائب پروردگار حضور شہنشاہ مدینہ، سرور قلب و جگر و سینہ، فیض گنجینہ اور جن کا خوشبودار ہے مقدس پسینہ۔ سبحان اللہ سبحان ایسا خوشبودار میرے امام کہتے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، یعنی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں اس عقیدے کے ساتھ کہ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ کافی دیر سے آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، مجھ سے پیشتر آپ لوگوں نے ایک بہترین خطاب پیر طریقت، رہبر رائے شریعت، خلیفہ حضور شیخ الاسلام حضرت علامہ سید نور میاں صاحب قبلہ کی زمانی ایک بہترین خطاب سماعت کیا۔ بے شک میں سمجھتا ہوں آل رسول کے خطاب کے بعد پھر کسی خطاب کی ضرورت نہیں۔ خیر حکم ہوا ہے مجھے چند گزارشات آپ کی سماعتوں کی دہلیز پر پیش کرنی ہے۔ آج کی یہ پاکیزہ محفل جو علماء اکرام کی سرپرستی میں ہماری قوم کے نوجوانوں نے اصلاح معاشرہ کانفرنس کے حوالے سے انعقاد پذیر کی ہے، اللہ کریم ہمارا یہاں پر آنا، بیٹھنا، بٹھانا، سننا، سنانا سب کچھ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اور درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدسہ میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اس کائنات میں بسنے والی ہر شے پر میرے مصطفیٰ کریم کا احسان ہے۔ اس کائنات کے ذرے ذرے پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے، چاہے چاند ہو، چاہے سورج ہو، چاہے ستارے ہو، چاہے آسمان ہو، چاہے زمین ہو، چاہے پہاڑ ہو، چاہے کہکشاں ہو، ہر چیز پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان اور آپ کی رحمتیں ہیں۔ آپ جب تاریخ کا اٹھا کر کے مطالعہ کریں گے
تو آپ کو پتا چلے گا آج اللہ کی پناہ ہم نبی سے محبت کا جو دعویٰ کرنے والے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ترک کر کے آقا کے کلیجے کو جو تکلیف پہنچاتے ہیں، آخر ہم پر اس مدینے کے تاجدار کا کتنا بڑا احسان ہے، اس آمینہ کے لال کی ہم پر کتنی کرم نوازی ہے۔ آؤ نا ذرا تاریخ کا پنہ کھول کر کے پڑھا جائے، اگر غیرت مند انسان واقعی میں اپنے سینے میں عشق رسول کی شمع کو روشن کیے ہوئے ہیں، جب اس روایت کو پڑھنے لگتا ہے تو آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ جس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں وہی لے کر کے آتے ہیں، اور اس آیت کریمہ میں جب آخرت کا تذکرہ ہوتا ہے، پل صراط کا ذکر ہوتا ہے، جہنم کا ذکر ہوتا ہے، اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بے چین و بے قرار ہو جاتے ہیں، اور آقا علیہ السلام مدینہ نکل کر کے باہر جنگل میں تشریف لے جاتے ہیں، اور ایک غار میں جا کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک سر کو سجدے میں رکھ دیتے ہیں۔ جس وقت صحابہ نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آتے، پیارو صحابہ کو سب کچھ گوارا تھا، لیکن آمینہ کے لال نظر آئے یہ صحابہ کو کبھی گوارا نہ تھا۔ صحابہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنا شروع کیا، پورا مدینہ شریف چھان ڈالا، لیکن آقا کہیں نظر نہ آئے۔ صحابہ خود بیان کرتے ہیں، ہم تلاش کرتے کرتے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگل میں چلے گئے، اور جنگل میں پہنچنے کے بعد ہماری ملاقات ایک چرواہے سے ہوئی۔ ہم نے اس چرواہے سے پوچھا، اے چرواہے بتا تو صحیح، کیا تو نے ہمارے محبوب خدا کو دیکھا ہے؟ کیا تو نے مازاغ البصرو کو دیکھا ہے؟ کیا تو نے نورانی چہرے والے کو دیکھا ہے؟ کیا تو نے طٰہٰ و یاسین کو دیکھا ہے؟ کیا تو نے رحمت للعالمین کو دیکھا ہے؟ وہ چرواہا کہنے لگا، میں یہ تو نہیں جانتا کہ تم کس کی بات کر رہے ہو، لیکن ہاں اتنا ضرور معلوم ہے کہ اس سامنے والے تنگ و تاریک غار کے اندر کوئی ایسا رونے والا پھوٹ پھوٹ کر کے رو رہا ہے، جس کی درد بھری آواز سے میری بکریوں نے چلنا اور چرنا بند کر دیا ہے۔ جس وقت صحابہ نے یہ سنا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ داڑے مار کر کے رونے لگے، اور دوڑے دوڑے جب اس غار میں جا کر کے دیکھتے ہیں تو کیا دیکھا گیا؟ رونے والا کوئی اور نہیں، وہی آمینہ کا لال ہے، نکیلے پتھر پر اپنے سر کو رکھے ہوئے ہیں، اور بارگاہ خدا بندی میں دعا کرتے ہیں، اللہم رب حبلی امتی، اللہم رب حبلی امتی، اللہم رب حبلی امتی۔ عزیزان ملت اسلامیہ ذرا سوچے تو صحیح، آج مسجد کے امام کو 50 بار کہا جائے حضرت جمعہ کا دن آ رہا ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جمعہ کا دن آ رہا ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، لیکن پھر بھی کتنا ہی قریبی ملنے والا کیوں نہ ہو، جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں تو ذہن سے اس کا خیال نکل جاتا ہے۔ ہم قربان کیوں نہ جائیں آمینہ کے لال کی عظمتوں پر، سجدہ کیا ہے تو سجدے میں اپنی بیٹی فاطمہ کو یاد نہ کیا، اپنے نواسے حسن و حسین کو یاد نہ کیا، علی مولا علی کو یاد نہ کیا، بلکہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجدہ کیا ہے تو سجدے کے اندر اللہم ربی حبلی امتی کہہ کر کے ہم گناہگاروں کو یاد کیا ہے، ہم غلاموں کو یاد فرمایا ہے۔ صحابہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والسلام، آقا آپ اپنے مبارک سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے۔ یا رسول اللہ 3 دن گزر گئے، آپ مدینے سے باہر تشریف لے کر کے آ گئے ہیں، آقا سب مدینے میں آپ کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، آقا آپ ہی مدینے سے آ گئے، اب مدینہ شریف میں کون آئے گا؟ یا رسول اللہ مدینے کی گلیاں سونی ہو گئی ہے، یا رسول اللہ آپ کے بغیر ہمارا مدینے میں دل نہیں لگتا، حسن و حسین آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کی بیٹی فاطمہ آپ کی راہیں دیکھ رہی ہے، آقا آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ تاریخ بتاتی ہے صحابہ نے میرے آقا کی بارگاہ میں فریاد کی، لیکن پھر
بھی میرے آقا کا سر سجدے میں ہے اور دعا کرتے ہیں اللہم ربی حبلی امتی، اللہم ربی حبلی امتی، مولا میری امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ جب صحابہ نے کافی کوششیں کی، آقا نے اپنی مبارک سر کو سجدے سے نہ اٹھایا تو صحابہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جا کر کے کہنے لگے سیدہ آپ کے بابا جان کا پتہ تو چل گیا، آقا جنگل میں جلوہ فرما ہے، سر کو سجدے میں رکھے ہوئے ہیں، ہم نے کافی کوششیں کی لیکن آقا نے سر کو سجدے سے نہ اٹھایا، آپ چلیے نا اور چل کر کے نبی سے کہیں یا رسول اللہ آپ تشریف لے کر کے آ جائے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہا کثیرن کثیرن کثیرہ نے اپنے آپ کو پردے میں کیا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کرتی ہے بابا جان سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے، آقا مدینے میں آپ کے بغیر دل نہیں لگتا، آپ کے نواسے حسن و حسین آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آقا چلیے نا، لیکن پھر بھی میرے آقا نے سر کو سجدے سے نہ اٹھایا۔ اس وقت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا صدیق اکبر سے کہا یا سیدنا صدیق اکبر آپ بتاؤ میرے بابا جان کے امت کے بوڑھوں کے لیے قیامت کے دن کیا کر سکو گے؟ سیدنا صدیق اکبر نے کہا فاطمہ جب تک تمہاری بابا جان کی امت میں رہنے والے بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے اس وقت تک ابو بکر بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اس وقت سیدہ نے کہا علی تم بتاؤ نا میرے بابا جان کی امت میں رہنے والے جوانوں کے لیے تم قیامت کے دن کیا کر سکتے ہو؟ مولا علی نے کہا فاطمہ جب تک تیرے بابا جان کی امت میں رہنے والے جوان جنت میں نہیں جائیں گے علی بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا۔ اس وقت سیدہ نے کہا شہزادو حسن و حسین تم بتاؤ اپنے بابا جان کی امت میں رہنے والے بچوں کے لیے کیا کرو گے؟ سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں امی جان جب تک بابا جان کی امت میں رہنے والے بچے جنت میں نہیں جائیں گے ہم بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے۔ اس وقت سیدہ نے کہا تھا فاطمہ بھی کہتی ہے جب تک میرے بابا جان کی امت میں رہنے والی بیٹیاں جنت میں نہیں جائے گی اس وقت تک فاطمہ بھی جنت میں نہیں جائے گی۔ ابھی یہ گفتگو چل ہی رہی تھی اتنے میں جبرائیل تشریف لائے اور عرض کرتے ہی یا رسول اللہ اپنی بیٹی فاطمہ کو روک لیا جائے، قیامت کے دن رب کریم وہ فیصلہ فرما دے گا جس میں آپ کی بیٹی فاطمہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ اس روایت کے ذریعے میں بتانا یہ چاہتا ہوں وہ آمینہ کا لال ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، اس کی ہم پر کتنی کرم نوازیاں ہیں، ان کی ہم پر کتنی مہربانیاں ہیں، لیکن آؤ نا اب ذرا دوسرے رخ کو ہم پلٹ کر کے دیکھیں وہ آمینہ کا لال ہم سے اتنی محبت کرے کہ سجدہ بھی کرے تو سجدے میں ہم گنہگاروں کو یاد کیا جائے۔ ایمانداری سے اپنے دھڑکتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھ کر کے مجھے بتانا دوستو آج ہم نے ان احسانوں کا کیا بدلہ ادا کیا، آج ہم نے ان مہربانیوں کا کیا بدلہ دیا ہے، آج ہم نے ان شفقتوں کا کیا بدلہ دیا۔ اللہ کی پناہ یہی کہ ہم نے نماز فجر کے وقت بستروں میں پڑے پڑے نماز کو ترک کر کے آقا کی آنکھوں کو تکلیف پہنچائی، یہی بدلہ دیا کہ نماز مغرب اور نماز عشاء کے وقت ٹی وی کی اسکرین کے سامنے بیٹھ کر کے نمازوں کو چھوڑا اور آقا کے دل کو تکلیف پہنچائی، یہی ہم نے ان احسانوں کا بدلہ ادا کیا۔ نماز ظہر کے وقت کاروبار میں لگے رہے، نماز عصر کے وقت فٹ بال اور کرکٹ کے میچ میں لگے رہے اور نمازوں کو ترک کر کے مدینے والے کی آنکھوں کو ہم نے تکلیف پہنچائی، یہی ان محبتوں کا بدلہ دیا۔ اپنے چہرے سے داڑھی اتار کر کے نالیوں میں پھینک دیا اور میرے آقا کے کلیجے کو تکلیف پہنچائی، یہی ان احسانوں کا بدلہ ادا کیا کہ آج اپنے گھروں سے نبی کی سنتوں کو جنازے کی شکل میں ہم نے باہر نکالا، یہی ان محبتوں کا بدلہ ادا کیا کہ آج ہمارا اٹھنا بیٹھنا زندگی گزارنا آقا کے طریقے کو چھوڑ کر کے غیروں کے طریقے کے مطابق ہو گیا۔ یاد رکھیے گا
کا پیارے اس دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، اور قبر میں جانے کے بعد اپنا یہ منہ مکین گنبد خضرا کو دکھانا ہے، آمینہ کے لال کو دکھانا ہے۔ اگر اس وقت میرے آقا نے یہ کہہ دیا یہ میرا نہیں ہے، اس لیے کہ اگر میرا ہوتا تو یہ میرے احسانوں کو یاد رکھتا، میری مہربانیوں کو یاد رکھتا، پھر اس کی زندگی کا ایک کلمہ غیروں کے طریقے کے مطابق نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق ہوتا۔ اس وقت بتاؤ پیارو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ اللہ آج دنیا میں بسنے والا ہر ایک انسان کامیابی چاہتا ہے، اور اسی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے کیا نہیں کیا، جو نہیں کرنا چاہیے وہ بھی کر دیا، لیکن اب تک کامیابی نہ ملی۔ لاکھ کوششیں کر لے پیارے، ہمیں کامیابی جن چیزوں میں ہم تلاش کر رہے ہیں نہیں ملنے والی، کامیابی پھر ملے گی کہاں؟ آؤ نہ قرآن کی بارگاہ میں، رب کا قرآن کہتا ہے مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اللہ اسے صرف کامیابی ہی نہیں بڑی کامیابی عطا کرتا ہے، اور ایسی کامیابی زمین پر رہتا ہے تب بھی کامیاب رہتا ہے، اور زمین میں چلا جائے تب بھی کامیاب رہتا ہے، اور ایسا کامیاب ہم نہیں غیر کہتے ہیں، سب جھکے امریکہ کے سامنے اور امریکہ جھکا میرے خواجہ کے سامنے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کامیابی ملے گی بندے کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بے شک بے شک۔ آئے بندہ اپنے آپ کو بدلے، پلٹے اپنے آپ کو۔ اگر کامیابی چاہتے ہو پیارو تو کامیابی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس طریقے میں ملے گی۔ آج دیکھو نا ہماری قوم کے نوجوان کا حال دیکھا جائے یا قوم کی بیٹی کا حال دیکھا جائے، اللہ کی پناہ اپنے آپ کو کامیاب بنانے کے لیے اس نے کیا نہیں کیا، استغفر اللہ صدبار استغفر اللہ، کامیاب بنانے کے لیے اس نے دوسروں کو دیکھا کہ اس نے ادھر سے بال اڑوا دیے تو اس نے بھی اڑوا دیے، پھر دیکھا کہ اس نے ادھر سے اڑوا دیے تو اس نے ادھر سے بھی اڑوا دیے، اب بھی کامیاب نہ ہوا، غیروں کو دیکھتا رہا اور ان کی نقل کرتا رہا۔ اللہ کی پناہ اس نے کامیابی حاصل کرنے کے لیے کانوں میں بالیاں پہنی لیکن پھر بھی کامیاب نہ ہوا، ہاتھوں میں چوڑیاں پہنی پھر بھی کامیاب نہ ہوا، سروں کے بالوں کے ذریعے چوٹیاں بنائی پھر بھی کامیاب نہ ہوا، پھٹے ہوئے کپڑے پہنے پھر بھی کامیاب نہ ہوا۔ انسان کیوں بھول جاتا ہے کامیابی تجھے یہاں نہیں میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں ملے گی، پھر چاہے تیرا لباس قیمتی رہے یا نہ رہے، اگر طریقہ مصطفیٰ کو تو نے اپنا لیا، اپنے سینے میں آقا کی محبت کے چراغ کو روشن کر لیا، تو پھر میرا مولا ایسی کامیابی دیتا ہے کہ حبش کا رہنے والا بلال نہیں اہل سنت کا ہلال بن جاتا ہے، اور سب کعبے کا طواف کرتے ہیں لیکن میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے بلال چڑھ جاؤ کعبے کی چھت پر اور وہاں پر چڑھ کر کے پھر اذان لگاؤ، پھر ایسی کامیابی ملتی ہے کہ عاشق پکار کر کے کہتے ہیں نہ بدر اچھا ہے فلک پر نہ ہلال اچھا ہے، جس میں بینا ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے، جنت کی حوریں اس بلال کے دیدار کے لیے تڑپتی رہتی ہے، پھر ایسی کامیابی ملتی ہے۔ عاشق پکار کر کے کہتے ہیں مصطفیٰ کا بلال دنیا کے بادشاہوں سے اچھا ہے، تو اپنے آپ کو مصطفیٰ کے طریقے کے مطابق ڈھال لیتا ہے، اگرچہ وہ بکریاں چرانے والا قرن کا اویسی کیوں نہ ہو، پھر وہ مقام عطا کیا جاتا ہے کہ مصطفیٰ اپنا جبہ مبارک اتار کر کے ابو بکر کو نہیں اویسے قرنی کو عطا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، واہ واہ سبحان اللہ۔ ضرورت اس بات کی ہے مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا،
بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، زندگی کو بدلے، اپنی زندگیوں میں انقلاب لانے کی کوشش کرے۔ آج یہ نبی کا دیوانہ سب کچھ کیوں بھول جاتا ہے؟ ہم پر کیا کم احسان ہے میرے آقا کے؟ اتنے احسان ہیں، اتنے احسان۔ آؤ نہ ذرا دیکھو تو صحیح وہ طائف کا میدان، جب میرے آقا دین کی تبلیغ کرنے کے لیے طائف کی سرزمین پر تشریف لے جاتے ہیں، لوگ آپ کو پتھر مارتے ہیں، اور اللہ اکبر اتنے پتھر مارے جاتے ہیں، میرے آقا کا مبارک جسم لہو لہان ہو جاتا ہے، خون بہ بہ کر کے جوتیوں میں پہنچتا ہے، ٹھنڈ ہوائیں چلتی ہے جس کی بنیاد پر خون سوکھ جاتا ہے، اور آپ کی مبارک جوتی آپ کے پاؤں سے چپک جاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تشریف لاتے ہیں، فرشتے میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ اگر اجازت دی جائے تو بستی والوں کو تباہ کر دیا جائے، لیکن نبی ارشاد فرماتے نہیں، میں لوگوں کو تباہ کرنے کے لیے نہیں، زندگی عطا کرنے کے لیے آیا ہوں، میں لوگوں کے لیے زحمت بن کر کے نہیں، رحمت بن کر کے تشریف لایا ہوں۔ پیارو یہ ساری قربانیاں کیوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی؟ صرف اس لیے، صرف اور صرف اس لیے تاکہ میرا لایا ہوا دین میری امت تک پہنچ جائے۔ بے شک بے شک، اللہ کیا کم مہربانیاں ہے میرے آقا کی؟ گالیاں میرے آقا کو دی جاتی ہے، پاگل اور مجنون میرے آقا کو کہا جاتا ہے، کچرا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس جسم پر ڈالا جاتا ہے۔ اور ذرا دیکھو تو صحیح، جس وقت حرم شریف میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے قریب سجدے کی حالت میں جاتے ہیں، بدبخت آ کر کے آپ کی مبارک پشت پر اونٹ کی اوجڑی ڈال دیتے ہیں۔ اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، اونٹ کی اوجڑی کی بنیاد پر سر اٹھ نہیں پاتا ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا نے دیکھا کوئی اونٹ کی اوجڑی کو دور کرنے والا نہیں، وہ سیدہ اپنے بابا کے قریب آتی ہے، اپنی طاقت کو جمع کرتی ہے، اور جمع کرنے کے بعد اس اوجڑی کو، اونٹ کی اوجڑی کو ہٹایا جاتا ہے۔ یہ جملے میرے لیے کہہ دینا آسان ہے، آپ کے لیے سن لینا آسان ہے۔ نبیوں کا امام ہے، اللہ کا رسول ہے، اور ان کے مبارک جسم پر اونٹ کی اوجڑی ڈالی جاتی ہے۔ یہ ساری قربانیاں میرے آقا نے کیوں دی؟ تاکہ میرا دین میری امت تک پہنچ جائے۔ آج اللہ کی پناہ دیکھو نا، ہم نے اس دین کا کیا عقیدہ کیا، ہم نے اس دین کا کیا احترام کیا، چوراہوں پر کھڑے ہو کر کے آج ہم نے اس دین کو رسوا کیا ہے، گلیوں میں بیٹھ کر کے آج ہم نے اس دین کو بدنام کیا ہے اور کروایا ہے۔ استغفر اللہ، رونا آتا ہے کس وقت قوم کا فرد شراب کے نشے میں دھت ہو کر کے گلی کے نکڑ پر پڑا رہتا ہے، رونا آتا ہے کس وقت قوم مسلم کا فرد اپنے ہاتھ میں تاش کے پتے لے کر کے چوہوں کے اڈوں پر بیٹھا رہتا ہے، رونا آتا ہے کس وقت قوم مسلم کا نوجوان بائک لے کر کے اسکول کی چھٹی کے وقت غیروں کی بیٹیوں کو دیکھنے کے لیے اسکولوں کے باہر کھڑا رہتا ہے، اس وقت رونا آتا ہے جس وقت غیروں کی بیٹیوں کے ساتھ بڑی بڑی ہوٹلوں کا میرے دوستوں گشت لگایا جاتا ہے۔ پیارو یہ ساری باتیں ایک مسلمان کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے کہ تو نے دین کو بدنام نہ کیا، کہ تیرے ذریعے دین بدنام نہ ہوا۔ مجھے بتا تو صحیح، ہمارے اس کرتوت کی بنیاد پر، اس کردار کی بنیاد پر آج گنبد خضرا میں میری آقا کے کلیجے کو کیا تکلیف پہنچتی ہوگی؟ پیارو یہ ہم نے احسانوں کا بدلہ ادا کیا، ہماری ذمہ داری تو یہ بنتی تھی کہ جس طرح کربلا کی دھرتی پر میرے حسین نے اس دین کی عظمتوں کے لیے اپنے خاندان کو قربان کر دیا، اسی طرح حسین کا ماننے والا اس دین کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ لٹا دیتا اور دنیا کو بتا دیتا کہ جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا۔ نبی کا جاہو جلال، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، ذرا دیکھو تو صحیح پیارو، جو دین کے قریب آنا چاہتا ہے وہ ہمارے کردار کو دیکھ کر کے دین سے دور چلا اللہ جاتا ہے۔ اللہ، میرے آقا کا پاکیزہ کردار تو یہ تھا، لوگ گالیاں دیتے تھے، میرے مصطفیٰ دعائیں دیتے تھے۔ اللہ اکبر، بے شک بے غیروں شک، کے ساتھ میرے آقا کا کردار حق ہے، بے شک۔
بڑی مشہور روایت ہے، جس راستے سے میرے آقا گزرتے تھے ایک بڑھیا اوپر سے کچرا ڈالتی تھی. کئی بار آپ نے سنا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ پابندی سے کچرا ڈالتی ہے آقا آپ کو رستہ بدل لینا چاہیے. اگر ہم کسی راستے سے جائیں ہمیں کوئی پریشان کرے تو ہم کرتے کیا، یا ادھر سے نہیں جائیں گے ادھر سے جائیں گے. یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ آپ پر کچرا ڈالتی ہے تو آپ کو رستہ بدل لینا چاہیے. آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے امتیوں میں اپنا رستہ نہیں لوگوں کا رستہ بدلنے کے لیے آیا ہوں، لوگوں کی زندگیاں بدلنے کے لیے آیا ہوں. اور ہاں آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر میں اس راستے سے نہیں جاؤں گا وہ کچرا لے کر کے میرا انتظار کرتی رہے گی، جب میں نہیں جاؤں گا تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا دل توڑنے نہیں ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہے. المختصر یہ پاکیزہ کردار جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا غیروں کے ساتھ تھا، مائی بیمار ہوئی، آقا طبیعت پوچھنے کے لیے گئے. ہاں طبیعت کیا پوچھنے گئے، قدموں میں گری، کہنے لگی یا رسول اللہ خطا معاف کی جائے، کلمہ پڑھا کر کے اسلام میں داخل کر لیا جائے، اپنی غلامی میں داخل کر لیا جائے. یہ کردار میرے آقا کا تھا. اور آج اسی نبی کے ماننے والوں کا کردار اللہ کی پناہ سگے بھائیوں کے ساتھ دیکھا جائے. آج ایک بھائی دوسرے بھائی سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں. آج ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھانے کے لیے تیار نہیں. آج ایک بھائی دوسرے بھائی سے محبت کے چند باتیں کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ ہمارا کردار سگے بھائیوں کے ساتھ، سگی بہنوں کے ساتھ. اللہ کی پناہ مجھے بتاؤ نا ہمارے اس کردار کو دیکھ کر کے غیر ہم سے کیا سبق حاصل کریں گے. یہ ہے اسلام کے ماننے والے، یہ ہے نبی کا کلمہ پڑھنے والے. جو دین کے قریب آنا چاہے گا وہی دین سے دور جاتا ہوا نظر آئے گا. اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم دین کا مذاق نہ اڑائے. اتنی تکلیفوں کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا کہ حضرت بلال کو مکے کی پتھریلی زمین پر گھسیٹا گیا، حضرت عمار ابن یاسر کو نیزہ مار کر کے شہید کیا گیا، حضرت خبیب کو سولی پر لٹکایا گیا، حضرت سمیہ کو شہید کیا گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ چیر کر کے کلیجہ نکالا گیا اور اسے چبایا گیا ہے. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں 7 دن تک فاقے ہوئے ہیں، 10 دن تک چولہا نہیں جلا ہے. شعب ابی طالب کی گھاٹی میں نبی کے گھرانے والوں نے چمڑا چوس کر کے اپنا وقت گزارا ہے. ان ساری تکلیفوں کے بعد دین ہم تک پہنچا ہے. مولا علی اکبر کی جوانی دی گئی، علی اصغر کا بچپنا دیا گیا، حضرت قاسم کی جوانی دی گئی، حضرت عباس کے بازو دیے گئے. سیدہ سکینہ کو تکلیفیں اٹھانی پڑی، شہربانوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، تب جا کر کے یہ دین ہم تک پہنچا. خدا را میں گزارش کروں گا اس دین کا مذاق نہ اڑائے. اگر زندگی گزارنی ہو دنیا والے کو نہیں آمینہ کے لال کو دیکھا جائے. دن کی زندگی کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اگر زندگی مصطفیٰ کے طریقے کے مطابق گزارو گے، کچھ بولو گے نہیں، غیر قدموں میں آ کر کے گریں گے اور کہیں گے اگلا قدم بعد میں بڑھایا جائے، پہلے کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنا لیا جائے. اس لیے کہ جس نبی کے امتی کا یہ عالم ہے آمینہ کے لال کا عالم کیا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ. بدلے دوستو بدلے، ماشاءاللہ، اس دین کی قدر کرے، مذاق نہ اڑائے. اللہ یہ حال ماں بہنوں کا، یہ حال مرد حضرات کا. اللہ اللہ. مجھے بتاؤ نا جس وقت بے پردگی کے ساتھ ماں بہنیں بازاروں میں جاتی ہے سیدہ فاطمہ کے کلیجے پر کیا گزرتی ہوگی یار. وہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مہر بھی مانگا جاتا ہے تو لاکھوں روپیہ نہیں، مہر بھی مانگا جاتا ہے تو کوئی بلڈنگ کوئی عمارت نہیں. حالانکہ میری آقا نے تو کہہ دیا تھا فاطمہ تو کہے تو تیرے مہر میں جنت کو رکھ دیا جائے. پھر بھی سیدہ کہتی ہے بابا جان میں راضی نہیں ہوں. کہا بیٹی تو بتا دے پھر کس بات پر راضی ہے.
دیکھو کتنی محبت ہے ہم سے نبی کو اور نبی کے گھرانے والوں کو. سیدانے کا بابا جان میں چاہتی ہوں فاطمہ کے نکاح میں آپ کی امت کی مغفرت ہو جائے, آپ کی امت کو بخش دیا جائے. یہ سیدہ فاطمہ کا مہر تھا اور آج اسی سیدہ فاطمہ کی کنیزیں بے پردگی کے ساتھ جب بازاروں میں جاتی ہے سیدہ فاطمہ کے کلیجے پر کیا گزرتی ہوگی. میں اپنی ماں بہنوں سے بھی گزارش کروں گا اپنی زندگی کو بنایا جائے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے کے مطابق بنایا جائے. اگر اپنا آئیڈیل کسی کو بنانا ہو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا جائے, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا جائے. آپ ذرا تاریخ اٹھا کر کے پڑھے تو صحیح, ان مقدس خواتین کی زندگی اٹھا کر کے پڑھے تو صحیح. سیدہ فاطمہ کے پاس ایک چادر ہے. میرے آقا نے آ کر کے دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے پوچھا گیا کون؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ تیرے بابا آئے ہیں. عرض کرتی ہے بابا جان آپ اکیلے ہیں یا آپ کے ساتھ کوئی اور ہے؟ آقا ارشاد فرماتے بیٹی فاطمہ میں اکیلا نہیں, میرے ساتھ میرے صحابی ہے. سیدہ کہنے لگی بابا جان میں آپ کو تو اجازت دے سکتی ہوں, آپ کے صحابی کو اجازت نہیں دے سکتی. آقا ارشاد فرماتے کیوں بیٹی فاطمہ؟ سیدہ کا جواب سنیے گا. سیدہ فاطمہ نے عرض کیا بابا جان بات دراصل ایسی ہے میرے پاس ایک چادر ہے جس سے میں نے اپنے وجود کو چھپا لیا, میرے سر کے بال کھلے ہوئے ہیں اور بابا جان میں اجازت نہیں دے سکتی آپ کے صحابی کو کہ وہ اندر آئے. آپ میرے بابا ہیں اس لیے میں آپ کو اجازت دیتی ہوں. میرے آقا نے دروازے کی آڑ سے اپنی دوسری چادر جب فاطمہ کو دی ہے سیدہ نے وجود کو ڈھانپا, پھر کہا بابا جان اب اندر آنے کی اجازت ہے. یہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہے. یہ آپ کا پردہ ہے کہ سیدہ کے بال کھلے ہو, اندر آنے کی غیر کو اجازت نہیں دی جاتی. اور آج اللہ کی پناہ بندہ اپنے بزنس کے چکر میں اپنے کاروبار کو بڑھانے کے چکر میں جس وقت پارٹی والوں کو اپنے گھر لے کر کے جاتا ہے تو باضابطہ بیویوں کو پہلے ٹریننگ دی جاتی ہے. جب پارٹی کے سیٹ کو لے کر کے آؤ تو تو پانی لے کر کے اس انداز میں آنا کہ سودا فائنل نہ ہونے والا ہو تب بھی فائنل ہو جائے. آج یہ حالات ہے یا نہیں؟ جب پارٹی والے نے جب پیارو کسی طریقے کی میٹنگ رکھی اور کہا اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے کر کے آنا, وہ بے پردگی کا ماحول بپا کر کے بندہ اپنی بیویوں کو وہاں لے کر کے جاتا ہے صرف اس خواہش کے ساتھ, اس تمنا کے ساتھ میرا بزنس اچھا چلے, میرا عہدہ اچھا چلے, کاروبار اچھا چلے. لعنت ایسے کاروبار پر جو عورتوں کی عزتوں کے سودے کر کے ملتا ہو. آؤ ہم وہ نہیں جو عورتوں کی عزتوں کو بیچ کر کے مال کمائے, ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں. ہمارا بھروسہ دنیا کے اسباب پر نہیں مدینے کے تاجدار کی ذات مقدسہ پر ہے. اسی لیے تو ہم پکار کر کے کہتے ہیں کون دیتا ہے؟ دینے تو منہ چاہیے, ارے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میری ماں بہنیں بے پردگی کا ماحول بپا نہ کریں. سیدہ فاطمہ کی سیرت پڑھیں, کس طریقے سے سیدہ فاطمہ زہرا نے اپنی زندگی میں پردہ کیا ہے. ایک بڑی مشہور روایت, جس وقت آیت مباہلہ نازل ہوئی, دیکھو ابھی بات پردے کی جا رہی ہے, اس کے باوجود دیکھو کس طرح عورتوں کی آوازیں اسٹیج تک آ رہی ہے. اللہ, جس طرح عورت کی ذات کا پردہ ہے اسی طریقے سے اس کی بات کا پردہ ہے. بے شک بے شک. ایمانداری سے بتانا کیا عورت اذان دے سکتی ہے؟ نہیں, بولو نا, ہرگز نہیں. کیوں نہیں دے سکتی؟ اسے اذان دینے کے لیے بازار میں تھوڑی جانا ہے, دنیا کی سب سے بہتر جگہ جسے مسجد کہا جاتا ہے وہاں آنا ہے. بے شک. اور آنے کے بعد کرنا کیا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اس سے بہتر آواز کس کی ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. بے شک بے شک. یعنی اذان دینی ہے, لیکن پھر بھی شریعت کیا کہتی ہے؟ عورت اذان نہیں دے سکتی. جب عورت اذان نہیں دے سکتی, عورت اذان نہیں دے سکتی, کیوں؟ اس لیے کہ اس کی آواز بلند ہوگی تو غیروں کے کانوں میں پہنچے گی. بے شک بے شک. اور جس طرح عورت کی ذات کا پردہ اس کی بات کا پردہ,
جب اذان نہیں دے سکتی تو کیا بلند آواز میں باتیں کر سکتی ہے؟ اپنے شوہروں کے ساتھ اونچی آواز میں جھگڑے کر سکتی ہے؟ معاذ اللہ۔ آج دیکھو نا، اس لیے عورتوں کی ذمہ داری بنتی اپنے آپ کو پردے میں رکھے۔ تو بات چل رہی تھی جس وقت آیت مباہلہ نازل ہوئی، اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا، اپنے چچا کے شہزادے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے نواسے سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان مقدس نفوس قدسیہ کو اپنے ساتھ لے کر کے جب میرے آقا روانہ ہوئے مباہلے کے لیے، چلنے کا انداز میرے آقا آگے چل رہے ہیں، آپ کے ایک طرف امام حسن مجتبیٰ ہے اور دوسری طرف سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا کے پیچھے سیدہ فاطمہ زہرا اور سیدہ فاطمہ کے پیچھے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ہم بھی سڑکوں پر چلتے ہیں، چلنے کا انداز سب بہتر جانتے ہیں کہ کس طرح ہم چلا کرتے ہیں، لیکن آؤ نا، کتنا پاکیزہ طریقہ ہے چلنے کا۔ آگے نبی ہے، پیچھے علی ہے، بیچ میں سیدہ فاطمہ زہرا ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے آگے نبی رہے، نبی کے پیچھے مولا علی رہے اور مولا علی کے پیچھے سیدہ فاطمہ رہے، لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی۔ آگے نبی ہے، پیچھے علی ہے، بیچ میں سیدہ فاطمہ۔ سوال پیدا ہوا آخر وجہ کیا؟ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار نے جواب دیا، لوگوں آگے نبی پیچھے علی بیچ میں فاطمہ۔ مطلب یہ ہے جہاں نبی کا قدم پڑے گا اسی جگہ فاطمہ کا قدم پڑے گا، اور جہاں فاطمہ کا قدم پڑے گا اسی جگہ علی کا قدم پڑے گا۔ مطلب کیا ہوا؟ نیچے نبی کا قدم، اوپر علی کا قدم، بیچ میں فاطمہ کا قدم۔ نبی جان دینا چاہتے ہیں، لوگوں میری بیٹی فاطمہ کے پردے کا عالم یہ ہے کہ اس کے قدموں کے نشان کو بھی نہ زمین دیکھ سکے نہ آسمان دیکھ سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ قدموں کے نشان کو نہ زمین دیکھ سکے نہ آسمان دیکھ سکے۔ یار وہ سیدہ فاطمہ زہرا قدموں کے نشان کو نہ زمین دیکھ سکے نہ آسمان دیکھ سکے، اور آج ہماری ماں بہنیں اس طرح بے پردگی کے ساتھ بازاروں میں جائے، اللہ کی پناہ غیروں کی نظریں ان کے جسموں پر پڑے۔ آج تو کپڑے بھی ایسے سلیکٹ کیے جاتے ہیں، پورے پورے ہاتھ نظر آتے ہیں، سینہ نظر آتا ہے، پیچھے سے پیٹھ نظر آتی ہے، دوپٹے کو مفلر بنا کر کے گلے میں ڈال لیا جاتا ہے، بال کھلے رہتے ہیں، غیروں کو بال نظر آتے ہیں۔ یہ حالات آج قوم کی بیٹیوں کا جس وقت وہ سڑکوں پر چلتی ہے، یاد رکھیے گا ہم لاکھ دعائیں کریں، لاکھ منتوں سماجت کرے، کچھ نہیں ہونے والا جب تک کہ ہم اپنی بہن بیٹیوں کو پردے میں نہ رکھے۔ جب تک عورتیں پردے میں رکھتی تھی، ارے یار ان کا وسیلہ یا ان سے دعا کروائی جائے یہ تو بہت بڑی بات تھی۔ اگر ان کی چادروں کا وسیلہ دے کر کے نظام الدین اولیاء اپنی ماں کا وسیلہ دے کر کے بارش کے لیے دعا کرتے ہیں، ہاتھ نیچے بعد میں آتے، آسمان سے پانی پہلے برس جاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اولیاء، علماء اہل سنت، سبحان اللہ۔ شان تھی ماؤں کی چادروں، حق ہے، سبحان اللہ۔ چادروں کا وسیلہ دے کر کے دعا کی جائے تو آسمان سے بارش نازل ہو جائے۔ حق ہے، سبحان اور اللہ۔ آج 40 دن ہو گئے حضرت سورہ بقرہ پڑھاتے ہوئے، اللہ۔ اب تک حالات وہ کے وہی ہیں۔ 4-5-6 مہینے ہو گئے پابندی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنے والا آ رہا ہے، لیکن حالات وہ کے وہی ہیں۔ پیارے اپنے کردار کو بدل، اپنی زندگیوں کو بدل، اپنے طریقے کو بدل، پھر دیکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح تمہاری زندگیوں میں نکھار پیدا کرتا ہے۔ میری ماں بہنیں اپنے آپ کو پردے میں رکھے، اللہ کی پناہ۔ اس وقت جو معاشرے کی سچویشن
سچویشن ہے، معاشرے کے جو حالات ہیں، کون کون سا رونا رویا جائے اور کون کون سا رونا نہ رویا جائے۔ اللہ کی پناہ دیکھو نا پیارو، آج تک تو رونا صرف اسی بات کا تھا کہ قوم کے مرد حضرات نشہ کر کے اپنی زندگیوں کو تباہی کے دہانے پر ڈالتے ہیں۔ اللہ کی پناہ اب تو حالات یہ ہے، مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں نے بھی نشہ کرنا شروع کر دیا۔ استغفر اللہ، صدبار استغفر اللہ۔ آپ کہو گے امام صاحب کیسے ہوائی فائرنگ کی جا رہی ہے؟ مجھے بتائیے گا کیا تمباکو کھانا یہ نشہ نہیں ہے؟ اور آج کیا قوم کی بیٹیاں تمباکو نہیں کھا رہی؟ استغفر اللہ، ایسے بے غیرت مردوں کو ہم نے دیکھا ہے جس وقت خود تمباکو کھاتے ہیں اس وقت اپنی زوجہ سے کہتے ہیں تو بھی لے گی 2 دانے، زوجہ مسکرا دیتی ہے اور شوہر کے کہنے پر وہ بھی 2 دانے لے لیتی ہے، سلسلہ چلتا رہتا ہے اور ایک ٹائم وہ آتا ہے 2 دانے کھانے والی اب دن میں کئی پوڑیاں کھاتی رہتی ہے۔ اور استغفر اللہ، وہ شوق پھر تمباکو کا اور جردے کا انہیں لگتا ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے کی آنکھوں دیکھی رپورٹ بتاتا ہوں، ٹرین کے ذریعے ہم سورت گڑھ جا رہے تھے، ایک فیملی ہمارے قریب آ کر کے بیٹھی، چند عورتیں تھیں، ان میں سے ایک عورت نے اسی سفر کے درمیان کئی پوڑیاں کھا ڈالی، دوسری نے کہا ارے تو اتنی پوڑیاں کیوں کھاتی ہے؟ اس عورت کا جواب سنیے گا، کہنے لگی اگر پوڑی نہ کھاؤں تو مجھے سکون نہیں ملتا۔ اس نے کہا اگر پوڑی 9 پوائنٹ ہو گیا، معاذ اللہ اس طرح کی باتیں کی جاتی ہے۔ استغفر اللہ، صدبار استغفر اللہ۔ آنے والا جملہ سنیے گا، حالانکہ یہ باتیں اسٹیجوں پر کرنے کی نہیں ہوتی، لیکن کیا کرے دل کے ففولے جل اٹھے، سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے وہ لت لگی انہیں پوڑیوں کی کہ کہنے لگی اگر پوڑی نہ کھاؤں تو ڈیلیوری نہیں ہوتی۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ حالات تھیٹر میں ڈالنے کے بعد کہتی ہے ڈیلیوری نہیں ہوتی، ڈاکٹر پریشان رہتے، ہم نے پوری کھائی 3 منٹ میں ڈیلیوری ہوتی۔ یہ جملے ہیں اس کی زبان میں، یہ حالات، یہ کردار ہمارا۔ بدلو اپنی زندگیوں کو پیارو، انقلاب لاؤ، اپنی زندگیوں میں سدھار پیدا کرو۔ قوم کی بیٹی پوڑیاں کھائے گی، سگریٹیں پیے گی، بیڑیاں پیے گی، اتنا گندا کردار ماؤں کا، پھر ہم تمنا کریں اس کی کوک میں پلنے والا غریب نواز کا غلام بن جائے۔ یاد رکھیے گا، ضابطہ ہے ضابطہ، دھتورے کے پیڑ پر کبھی گلاب نہیں لگتا، اگر گلاب لگانا ہے تو گلاب کا درخت گاڑنا ہوگا۔ بے شک بے شک، حق ہے۔ اگر تمنا کرتے ہو کہ بیٹا غریب نواز کا غلام ہو جائے تو اپنی بیوی کو سیدہ فاطمہ کی کنیز بنانا ہو۔ بے شک حق ہے، سبحان اللہ۔ حیدرآباد کی سرزمین پر ایک کانفرنس تھی، ایک غیر مسلم خاتون نے مسلمانوں کو غیرت دلاتے ہوئے کہا بتاؤ آج 1400 سال ہو گئے تمہارے اندر کوئی دوسرا حسین کیوں پیدا نہیں ہوا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب کی نظریں جھک گئی، خاموش سب۔ پھر کہا بتاؤ 1400 سال ہو گئے تمہارے اندر کوئی دوسرا حسین کیوں نہیں پیدا ہوا؟ پھر سب کی نظریں نیچے۔ پھر کہا بتاؤ تمہارے اندر 1400 سال ہو گئے کوئی دوسرا حسین کیوں نہیں پیدا ہوا؟ سب خاموش تھے۔ ایک دل میں درد رکھنے والا بوڑھا پیچھے سے کھڑا ہوا اور کہنے لگا تم نے پوچھا ہے 1400 سال ہو گئے ہمارے اندر کوئی دوسرا حسین کیوں نہیں پیدا ہوا؟ ارے کیسے پیدا ہوتا، ہمارے اندر کوئی دوسری فاطمہ نہیں آئی۔ اللہ اکبر، اللہ۔ کردار کو ہم نے سب بے شک بے شک۔ تمنا یہ ہے ہماری، ہمارا بیٹا نیکوکار بن جائے اور ہمارا کردار ایسا۔ بدلو دوستو، اپنے آپ کو بدلو، زندگیوں میں انقلاب لاؤ۔ اور میں تو مرد حضرات سے بھی گزارش کروں گا یہ ساری چیزیں چھوڑو نا یار،
یہ کوئی زندگی ہے کہ بندہ بیڑیاں پی کر کے، سگریٹیں پی کر کے، تمباکو کھا کر کے اپنی زندگی کو گزارے؟ اگر پیارے تجھے کھانا ہی ہے، یہ 50 روپے کا روز کا تو گٹکا کھا کر کے تھوک دیتا ہے، کھاتا بھی کہاں ہے؟ زمین پر تھوکتا ہے۔ اور آج ہمارے تھوکنے کی بنیاد پر پورا ہندوستان ہم سے پریشان، جگہ جگہ ڈبے لگائے گئے تاکہ ان میں تھوکا جائے۔ 50 روپے روزانہ کے تو تھوک دیتا ہے، کاش بہتر ہوتا پوڑیاں نہ کھائی جاتی، اس 50 روپے کا شام کو تو دودھ لے کر کے آتا، خود بھی پیتا، اپنی بیوی کو پلاتا، اپنے بچوں کو پلاتا، جسم میں تندرستی آتی، عبادت کرنے میں مزہ آتا، دین کا کام کرنے میں مزہ آتا۔ پیاروں یہ ہمارا ذہن ہونا چاہیے، یار کیوں اپنی زندگی کو ہم تباہ کرتے ہیں، کیوں اپنی زندگی کو ہم برباد کرتے ہیں؟ اللہ کی پناہ آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا پوری کی بنیاد پر جسے کینسر کا مرض ہوتا ہے، پھر بیویاں دعا کرتی ہیں اللہ اسے اٹھا لے، اللہ اسے اٹھا لے، گھر والے کہتے اسے زہر کا ٹیکہ لگا کر کے مروا دیا جائے، یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر ہمیں اپنی زندگی سے پیار ہے، اپنی اولاد سے پیار ہے، اپنے بیوی بچوں سے پیار ہے، خدا را ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیا جائے۔ یار ہم پوڑیوں کے ذریعے نشہ کرنے والے نہیں، ہم سگریٹوں کے ذریعے نشہ کرنے والے نہیں۔ ہاں ہاں رب کریم کے علم میں ہے، میرے بندوں کو میں نے پیدا کیا ہے، میرے بندوں کے دل کی خواہش ہے کہ کسی سے دل لگایا جائے، کسی سے محبت کی جائے۔ رب کریم نے اپنا محبوب ہمیں عطا کر دیا، اور پیارو ہم پوڑیوں سے نشے کرنے والے نہیں، ہمارا تو ایک ہی نشہ ہے جسے عشق رسول کہا جاتا ہے، محبت رسول کہا جاتا ہے، الفت رسول کہا جاتا ہے۔ جب بندہ یہ نشہ کر لیتا ہے تو پھر نالیوں میں نہیں، کوڑے دان میں نہیں، گنبد خضرا کے قریب جا کر کے گرتا ہے، خانہ کعبہ کے قریب جا کر کے گرتا ہے۔ اور ہاں ہاں جب یہ نشہ کر کے بندہ قبر میں جاتا ہے، 700 سال کے بعد جب اس کی قبر کھلتی ہے، دوسرے دن اخبار کی رپورٹ بتاتی ہے 700 سال ہو گئے دفن ہوئے، لیکن آج بھی کفن بھی سلامت ہے، اس کا جسم بھی سلامت ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ، بہت خوب۔ اپنی زندگی کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزاریں۔ آج ہم روتے ہیں، بھی سید صاحب قبلہ بھی کہہ رہے تھے، کبھی مسلمان وہاں مارا جاتا ہے، کبھی وہاں مارا جاتا ہے، کبھی وہاں مارا جاتا ہے، کیوں؟ یہی مسلمان ہی تو تھا، یہی مسلمان ہی تو تھا جس گلی سے گزر جاتا تھا، شیطان نہیں گزرا کرتا تھا، بے شک بے شک، جس گلی سے گزر جاتا تھا۔ آج ہماری کنڈیشن یہ استنجا خانے میں جائے، چھپکلیوں تو پھر باہر آ جائے، اللہ اور آ کر کے امی سے گئے چھپکلی باہر نکال لی جائے، یا تو اندر وہ رہے گی یا پھر میں رہوں گا۔ یہ ہمارے حالات اللہ اللہ ہے یا نہیں؟ بیت الخلاء میں گئے، چھوٹا سا کنسرا ہمیں نظر آیا، فوراً باہر نکل کر کے آ جاتا، ماں سے آ کر کے کہتے اسے باہر نکالا جائے ورنہ میں اندر نہیں جاؤں گا۔ اور پیارو وہ مسلمان تھے، سواری موٹر سائیکلوں پر نہیں شیروں پر کرتے، سبحان اللہ، حق ہے، بے شک، اور ہاتھ میں انہیں ہانکنے کے لیے کوڑا نہیں سانپ رکھا کرتے۔ واہ واہ واہ، یہ شان کس کی تھی؟ یہ مسلمانوں کی شان تھی۔ آج ہم چھوٹی سے چھوٹی چیز سے ڈرے، وہ وقت کا تاجدار جنہیں دنیا خالد بن ولید کے نام سے جانتی ہے، ہزاروں کا مجمع رہتا تھا، تنہا کھڑے ہو جاتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ تعلق مکین گنبد خضرا سے مضبوط تھا، آمینہ کے لال کی ذات مقدسہ سے مضبوط تھا۔ جب تک لوگوں کا تعلق، لوگوں کا کنیکشن اللہ کے رسول کی ذات سے مضبوط تھا، شان یہ تھی اگر کسی مجمع میں جا کر کے بیٹھ جاتے تھے، امریکہ کا پادری بھی کہتا تھا آج تک میں نے تم سے کئی بار خطاب کیا لیکن آج میری زبان کانپ رہی ہے، لگتا ہے تمہارے درمیان کوئی نبی کا غلام آ کر کے بیٹھ گیا ہے، مصطفیٰ کو ماننے والا آ کر کے بیٹھ گیا ہے۔ یہ کردار کب تک تھا ہمارا؟ جب تک ہمارا کنیکشن اللہ کے رسول کی بے ذات۔ شک بے شک، اللہ، آج ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا دوستو، آج بھی کچھ نہیں بگڑا ہے۔ آؤ ہم دامن مصطفیٰ میں آئے، آؤ ہم تھامے آقا کے دامن کو، آؤ آقا کی بارگاہ میں آ کر کے معافی مانگے، یا رسول اللہ کرم کی نظر کی جائے، آقا ہم سے بھول ہوئی، ہمیں پھر سے اپنا لیا جائے۔ اور میرا تو وجدان کہتا ہے یار
دل میں عشق سچا ہونا، کوئی پارٹی سپورٹ کرے یا نہ کرے، خود آمینہ کا لال سپورٹ کرتا ہے۔ عشق سچا ہونا چاہیے۔ میرے آقا ایک مرتبہ جنگل میں تشریف لے گئے، آواز آ رہی تھی دبی دبی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ میرے آقا نے پلٹ کر کے دیکھا تو آواز کسی مرد کی نہیں، جنگل میں رہنے والا ایک جانور ہے جسے ہرنی کہا جاتا ہے۔ ہرنی کہہ رہی ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ آقا اس کے قریب گئے اور جا کر کے کہتے کیا ہوا؟ کہنے لگی آقا جنگل میں ایک شکاری آیا تھا، اس نے مجھے قید کر لیا، 3 دن ہو گئے، آج میرے پاؤں کو اس نے باندھ کر کے رکھا ہے۔ آقا اس سامنے والے پہاڑ میں 3 دن سے میرے بچے بھوکے ہیں، مجھے رہا کر دیا جائے، میں انہیں دودھ پلا کر کے آ جاؤں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں میں تو تجھے رہا کر دوں گا، شکاری آ کر کے مجھ سے کہے گا تو اسے کیا کہا جائے گا؟ ہرنی کہنے لگی آقا وعدہ کر کے جاتی ہوں، شام ہونے سے پہلے پہلے واپس پلٹ کر کے آ جاؤں گی۔ آقا نے اسے رہا کر دیا۔ ہرنی میرے مصطفیٰ کی نعتیں پڑھتے ہوئے جا رہی تھی، ادھر شکاری آ گیا اور کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تو نے میرے شکار کو آزاد کر دیا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں کیوں اونچی آواز میں بات کرتا ہے، تھوڑی تسلی رکھ، پھر سے پلٹ کر کے آ جائے گی۔ کہنے لگا آپ بھی کیسی باتیں کرتے ہو کہ جال سے نکلنے کے بعد شکاری پھر واپس آتا ہے؟ جودھپور والوں مجھے بتاؤ، ہم میں سے کئی لوگوں کے گھروں میں طوطا ہوگا، جب طوطا نکل کر کے پنجرے سے چلا جاتا ہے کیا واپس پلٹ کر کے آتا ہے؟ صبح سے شام تک ہمارا پنجرا کھلا رہے لیکن پلٹ کر کے وہ واپس نہیں آتا۔ تو شکاری کہنے لگا کہ شکار جال سے چھوٹنے کے بعد واپس آتا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہاں اگر کسی اور سے وعدہ کر کے جاتی تو واپس پلٹ کر کے نہ آتی، اس نے وعدہ آمینہ کے لال سے کیا ہے، اللہ کے رسول سے کیا ہے، نبی آخر الزمان سے کیا ہے۔ ادھر ہرنی اپنے غار میں گئی اور جا کر کے اپنے بچوں سے کہتی ہے بچوں جلدی سے دودھ پی لو، مجھے واپس پلٹ کر کے جانا ہے۔ بچے کہنے لگے ماں 3 دن سے تو آئی ہے، واپس جانے کی بات کرتی ہے۔ ماں کہنے لگی بچوں واپس نہ جاتی، لیکن آمینہ کے لال سے وعدہ کر کے آئے ہو، اللہ کے نبی سے وعدہ کر کے آئی ہو۔ بچوں نے کہا اگر بات ایسی ہے تو پھر ہم دودھ نہیں پیئیں گے، ہم بھی تیرے ساتھ اسی نبی کی بارگاہ میں چلیں گے۔ شام ہو رہی تھی، آسمان کا سورج ڈوبنے والا تھا، وہ شکاری سورج کو دیکھتا جا رہا تھا اور کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تم سے کہا تھا نا کہ شکار جال سے نکلنے کے بعد واپس نہیں آتا، وہ دیکھو آسمان کا سورج ڈوب رہا ہے، اب تک ہرنی نہیں آئی۔ ادھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کیا صرف تو سورج ہی کو دیکھے گا؟ ادھر دیکھ ہرنی غار سے واپس آ رہی ہے اور اکیلی نہیں، اپنے ساتھ اپنے بچوں کو لے کر کے آ رہی ہے۔ ہرنی آئی، آ کر کے اسی جگہ اس نے قدم رکھا اور کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے پھر سے باندھ دیا جائے۔ آقا نے اسے پھر سے باندھ دیا۔ جب یہ کردار ہرنی کا اس شکاری نے دیکھا تو کہنے لگا آج مجھے یقین ہو گیا آپ صرف انسانوں کے نہیں بلکہ پوری کائنات کے نبی بن کر کے آئے ہیں، آپ پوری کائنات کے نبی بن کر کے آئے ہیں۔ پہلے ہرنی کو میرے آقا نے آزاد کیا، اب وہ شکاری آزاد کرتا ہے اور کہتا ہے جا آمینہ کے لال کے صدقے میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے۔ میرے آقا جب پلٹنے لگے شکاری قدموں میں آ کر کے گر گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ ہرنی کو تو آزاد کروا دیا گیا، مجھے جہنم سے کون آزاد کروائے گا؟ آقا کلمہ پڑھایا جائے اور کلمہ پڑھا کر کے مجھے بھی جہنم سے آزاد کروا دیا جائے، اپنا غلام بنا لیا جائے۔ میرے مصطفیٰ نے اسے بھی کلمہ پڑھایا، اپنا غلام بنا لیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں سینے میں عشق سچا ہو، کوئی سپورٹ کرے یا نہ کرے، جنگل جیسی جگہ ہو پھر بھی وہاں پر ساتھ دینے کے لیے اللہ کا رسول تشریف لے کر کے آ جاتا ہے۔ آج اگر ہمارے سینے عشق رسول ہوتا، ہمارا تعلق آقا کی ذات سے مضبوط ہوتا، قسم خدا کی ہمارے اوپر یہ پریشانیاں نہ آتی، آج ہمیں ان تکلیفوں کا سامنا کرنا نہ پڑتا۔ اب بھی کچھ
کچھ نہیں بگڑا ہے. آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمہ پیدا آگ کر سکتی ہے. انداز گلستہ پیدا جو نبی کی سرزمین پر رہنے والوں اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کرو, بدلو اپنے آپ کو. آج سے عہد کر لو کہ انشاءاللہ نمازوں کی پابندی کی جائے گی, آقا کی سنتوں پر عمل کیا جائے گا, کام وہ کیا جائے گا اس سے اللہ راضی ہو, اللہ کا رسول راضی ہو. آج کے بعد شراب کے قریب نہیں جایا جائے گا, آج کے بعد ڈرگس کے قریب, افیون گانجے کے قریب نہیں جائیں گے. آج کے بعد نشہ کریں گے, عشق رسول سے نشہ کریں گے, محبت رسول سے نشہ کریں گے. آج اس محفل میں عہد کر کے جاتے ہیں اپنے ماں باپ کو گالیاں نہیں دیں گے, اپنے ماں باپ کو ستائیں گے نہیں, بلکہ گھر سے نکلتے وقت ماں کا قدم چوم کر کے جائیں گے, باپ کا ہاتھ چوم کر. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت خوب, سبحان اللہ, بہت خوب. بدلے بدلے اپنے آپ کو بدلے. ان محفلوں کا بنیادی فائدہ یہی ہے پیارے, بنیادی مقصد ان محفلوں کا یہی ہے بے شک بے شک کہ بندہ اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کرے. بے شک, سبحان اللہ, ہم سبحان یہاں آئے تو صرف کانوں کا چسکا پورا کرنے کے لیے نہیں. اللہ, آج لوگوں کی ذہنیت یہ رہتی ہے چلو جلسے میں چلتے مزہ آئے گا. کیا مزہ آئے گا؟ اللہ, اس وقت تو جلسے میں آئے نا, اس وقت تیرا ذہن یہ ہونا چاہیے جا تو رہا ہوں, آؤں گا تو خالی ہاتھ نہیں, اپنے دامن میں کچھ نہ کچھ لے کر کے آؤں گا. بے شک بے شک, جو لے کر کے آؤں گا پھر اس پر عمل کر کے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کروں گا. یہی ان محفلوں کا مقصد ہوتا ہے پیارو, اپنی زندگیوں میں انقلاب لاؤ. ہاں ہاں, کام وہ کرو جس سے اللہ راضی ہو, اللہ کا رسول راضی ہو, اور بالخصوص پیارو قرآن مقدسہ کی تلاوت کرو. آج رونا آتا ہے, ہم شکایتیں 50 کرتے ہیں, حضرت کوئی تعویذ بنا کر کے دے دو, گھر میں بے برکتی ہے, پریشانی ہے, لڑائی ہے, جھگڑے ہیں. پیارے تو 50 تعویذ بنوا چکا, یہ 51واں بنوا رہا ہے. آنا, سب سے بڑا تعویذ تیرے گھر میں قرآن موجود ہے, قرآن کی تلاوت کر. میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں پر رحمت خدا کا نزول ہوتا ہے. جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اللہ کاروبار میں برکتیں عطا کر دیتا ہے. جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے, تلاوت قرآن کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ جھگڑوں کو ختم فرما دیتا ہے. جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں کوئی آئے یا نہ آئے, تلاوت سننے کے لیے اللہ کے فرشتے تشریف لاتے ہیں. جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے رحمت خدا کا نزول ہوتا ہے. آج ہم نے پیارو قرآن سے بھی اپنے دامن کو اپنے آپ کو دور کر لیا, قرآن کے دامن کو بھی ہم نے ہاتھوں سے چھوڑ دیا. آج صرف ہمارے گھروں میں زینت کے لیے قرآن رکھا ہوا ہے. مہینوں گزر جاتے ہیں, پابندی کے ساتھ ہم نے دینک بھاسکر پڑھا, پابندی کے ساتھ ہم نے راجستھان پتریکا پڑھا, پابندی کے ساتھ ہم نے نیو جوتی پڑھا, لیکن ہمیں توفیق نہ ہوئی کہ پابندی کے ساتھ قرآن مقدسہ کی تلاوت کر لی جائے, دو رکوع کی تلاوت کر لی جائے, پاؤ پارے کی تلاوت کر لی جائے. مہینوں گزر جاتے ہیں, قرآن جزدان میں بند کر کے ہم نے رکھ دیا ہے, اس پر ریت کی تہ جم جاتی ہے, لیکن ہمارا ضمیر ہمیں نہیں جھجوڑتا کہ قرآن کو سینے سے لگایا جائے. ہم نے قرآن کے ساتھ یہ سلوک کیا, پھر ہم تمنا کریں ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا ہو جائے, ہماری زندگیوں میں کامیابی کی لہر دوڑ جائے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا. جو قرآن کو چھوڑ دیتا ہے پھر ساری دنیا اسے چھوڑ دیتی ہے, اور جو قرآن کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے, ہاں جب سب چھوڑ کر کے قبر میں چلے آتے ہیں, آقا ارشاد فرماتے ہیں سوالات کرنے کے لیے جب منکر نکیر تشریف لاتے ہیں تو قرآن کہتا ہے خبردار, اس سے سوال نہ کیا جائے بلکہ مجھ سے سوال کیا جائے. اس نے دنیا میں مجھے اپنے سینے سے لگایا تھا, آج سوال تم کرو گے, جواب میں دیتا چلا جاؤں گا. فرشتے قرآن سے کہتے تم سائیڈ میں ہو جاؤ, ہمیں اس سے پوچھ تاچھ کرنی ہے. قرآن کہتا ہے خبردار, جب تک اسے اپنے ساتھ جنت میں نہ لے کر کے چلا جاؤں گا اس وقت اس سے دور نہیں ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. شان اس بندے کو ملتی ہے جو قرآن کو مضبوطی سے تھامتا ہے, پابندی کے ساتھ. زیادہ نہیں, کم سے کم ہم سے زیادہ نہیں پڑھا جاتا تو ایک رکوع پڑھ لیں. بے شک. ہم صبح اٹھ کر کے جاتے ہیں, نہیں جاتے کارخانے جاتے, کوئی باڑے میں جاتا ہے, کوئی دکان پر جاتا ہے, کوئی کہاں جاتا ہے. فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد میرے آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کر, اور پھر اس کے بعد تجھ سے جتنا ہو سکے آدھا صفحہ, ایک صفحہ, جتنا بھی تجھ سے ہو سکے قرآن کی تلاوت کر. اور قرآن پڑھنا نہیں آتا پیارے, بیٹے کو پڑھنا آتا ہے تو بیٹے سے کہے بیٹا
تو قرآن کی تلاوت کر، میں تلاوت سنتا ہوں، اس لیے کہ یہ قرآن ہے۔ قرآن جو پڑھتا ہے اسے بھی ثواب ملتا ہے، جو سنتا ہے اسے بھی ثواب ملتا ہے، جو دیکھتا ہے اسے بھی ثواب ملتا ہے، جو چومتا ہے اسے بھی ثواب ملتا ہے، جو آنکھوں سے لگاتا ہے اسے بھی ثواب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پڑھنا نہیں آتا تو پیارو عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں جائیں، امام صاحب کے پاس قرآن پڑھنا سیکھیں۔ کیا سیکھیں؟ زور سے بولے، زور سے بولے، کیا سیکھیں؟ قرآن پڑھنا سیکھیں پیارو۔ لوگ کہتے ہیں حضرت 60 سال کی عمر ہو گئی، اب کیسے قرآن سیکھوں؟ 60 سال کی عمر میں لوگ موبائل چلانا سیکھ لیتے ہیں، کیا قرآن نہیں سیکھ سکتے؟ دیکھا ہوگا نا آپ نے بھائی، 50 سال کے فرد کو بھی یہ شوق لگا ہے کہ میں بھی بڑا والا فون لے کر کے آؤں، اب چلانا نہیں آتا، شام کو دکان سے تھکا رہا آتا ہے، اکیلا ایک کونے میں بیٹھ جاتا ہے، اپنے بیٹے کو بلاتا ہے، ادھر آ، جی پاپا کیا کہتے ہو، ادھر دیکھ بیٹا اس کا مطلب کیا ہے؟ بیٹا کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے، چل ٹھیک ہے تو بیٹھ جا۔ 5 منٹ اس پر کوشش کرتا ہے، پھر کہتا ہے ادھر آ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ، اس سے یہ ہوگا، ٹھیک ہے تو ادھر بیٹھ جا۔ پھر اس پر 5 منٹ کوشش کرتا ہے، پھر کہتا ہے ادھر آ، اس کا مطلب کیا ہے؟ پاپا اس کا مطلب یہ ہے۔ ہفتہ 10 دن نہیں گزرتے اور اس طرح موبائل چلاتا ہے بندہ کہ کئی سالوں سے چلا رہا ہو۔ پیارے، ہم نے سیکھنا چاہا تو قرآن، ہم نے سیکھنا چاہا تو موبائل چلانا سیکھ لیا، کیا مسلمان چاہے گا تو قرآن پڑھنا نہیں سیکھ لے گا؟ قرآن کی شان تو یہ ہے، میرے کریم نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو پڑھنے والے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ کوئی پڑھنے والا ہو تو صحیح، آؤ قرآن کے دامن میں، ساری پریشانیوں کا حل تجھے قرآن میں ملے گا، مصطفیٰ کے طریقے میں ملے گا۔ زندگی گزاری جائے آقا کے احکام و فرامین کے مطابق گزاری جائے، جس کام کے کرنے کا میرے آقا نے حکم دیا ہے ان کاموں کو کیا جائے، اور جن کاموں سے میرے آقا نے ہاں منع کیا ہے بندہ ان کاموں کو ترک کر دے وے۔ بالخصوص اصلاح معاشرہ کے حوالے سے یہ محفل رکھی گئی۔ پیارو، ایک نہیں، ہمارے معاشرے میں 50 بیماریاں ہیں، کس کس کا رونا ہم آپ کے سامنے روئے؟ ہم تو صرف اتنا کہیں گے پیارے، جب بھی تیرا دل کہے کہ میں گناہ کروں، اپنی موت کو یاد کر لیا کر، اپنی قبر کو یاد کر لیا کر، آخرت کی گھڑی کو یاد کر لیا کر۔ 1 منٹ کے لیے آنکھیں بند کرو، تمہیں بتاؤں کہ قبر کہتے کسے ہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ یاد رکھنا، موت جب آتی ہے کہہ کر کے نہیں آتی، بلکہ موت کا فرشتہ کبھی بھی آ کر کے ہمارے گریبان کو پکڑ سکتا ہے۔ اور یاد رکھنا، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کسی کو دن میں 2 بجے یا 3 بجے ہی موت آئے۔ ہم نے دیکھا ہے کسی کو شام کو 7 یا 8 بجے جب موت آتی ہے، اس کا جنازہ تیار کرتے کرتے، رشتہ داروں کا انتظار کرتے کرتے رات کے 2 بج جاتے ہیں، رات کے 3 بج جاتے ہیں۔ اب جنازہ تیار ہو گیا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، بارش برسنے والی ہے، بجلی چمک رہی ہے، کوئی نہیں کہتا یارو اسے رات کو تو گھر میں رہنے دو، اس کا قبرستان میں دل نہیں لگے گا، کہاں لے جا کر کے اسے چھوڑ کر کے آؤ گے؟ سگا بیٹا بھی کہتا ہے یار نیند آ رہی ہے، جلدی سے اٹھاؤ اس کا جنازہ اور اسے قبرستان پہنچاؤ۔ اگر کوئی کہتا ہے نا یار اس کا دل قبر میں نہیں لگے گا اس لیے کہ وہاں اندھیرا ہے، ہم نے دیکھا ہے ٹینٹ والوں کے پاس جا کر کے لوگ گیس کی بتیوں کا انتظام کرتے ہیں اور اس روشنی کے ذریعے اس مرنے والے کے جنازے کو قبرستان پہنچایا جاتا ہے۔ رات کے 3 بجے تیرا جنازہ اٹھا ہے، سوچ وہ کیفیت کیا ہوگی، عالم کیا ہوگا۔ تجھے کسی پارک یا ہوٹل میں نہیں، لوگ قبرستان لے کر کے جا رہے ہیں، قبر کے قریب لے کر کے جا رہے ہیں، جنازہ پڑھا گیا۔ وہ منظر کیا ہوگا دوستو جب ہمارے جنازے کو پکڑ کر کے لوگ قبر میں اتار رہے ہوں گے۔ بندہ سوچے، ہر بندے کو اس گھڑی سے اس گھاٹی سے گزرنا ہے۔ ایک بندہ پائیں جانب سے پکڑے ہوئے ہے، ایک بندہ سرہانے کی طرف سے پکڑے ہوئے ہے، 2-3 لوگ ہمیں پکڑ کر کے قبر میں اتار رہے ہیں۔ سوچ تو صحیح وہ منظر کیا ہوگا، وہ عالم کیا ہوگا جب ہم قبر میں اتارے جائیں گے۔ اور قبر میں اتارنے کے بعد یہاں پر کوئی گدا نہیں ہے، کوئی رضائی نہیں ہے، تکیہ نہیں ہے، ہاں دائیں دیکھو تو مٹی ہے،
बाएं देखो तो मिट्टी है, ऊपर देखो तो मिट्टी है, नीचे देखो तो मिट्टी है, आगे देखो तो मिट्टी है, पीछे देखो तो मिट्टी है। अब लोगों ने पाटिये लगाए, पाटिये लगाने के बाद सुराख रह गए, छोटे छोटे पत्थरों के जरिए सुराखों को बंद कर दिया, मिट्टी को गीला करके। अब और छोटे छोटे सुराख रह गए, उनको भी बंद कर दिया गया। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा पढ़ करके लोगों ने मनोमन मिट्टी डाल दी। दोस्त बता तो सही, अब तो कब्र में अकेला है, तेरा हाल क्या होगा? आज अगर तूने दुनिया में गुनाह किए हैं, वो कब्र तेरे लिए जहन्नम का घड़ा बन जाएगी। मुझे बताना, यहाँ सांप निकलता है, हम फौरन दौड़ करके चले जाते हैं, किसी पहलवान को बुला करके लाते और कहते सांप को मारा जाए। जिस वक्त हम कब्र में लेटे होंगे और नमाज छोड़ने की बुनियाद पर जब कब्र का सांप हमारे जिस्म से लिपटेगा, उस वक्त हम किसे बुला करके लाएंगे? आज तो प्यारो हम लोगों को बुला करके ले आते हैं, मच्छर हमारे जिस्म पर बैठे, अब उसे मार करके दूर कर देते हैं। लेकिन मुझे बताओ ना, जिस वक्त हम कब्र में लेटे होंगे, कब्र के कीड़े मकोड़े हमारे नाक से दाखिल होकर के जब कान से निकलेंगे, कान से दाखिल होकर के जब मुंह से निकलेंगे, उस वक्त हमारी कैफियत क्या हो रही होगी? हमने शायद कभी कब्रिस्तानों में देखा नहीं, बारिश के जमाने में कब्रें खुल जाती है तो कीड़े अंदर जाते हैं, फिर बाहर आते हैं, फिर अंदर जाते हैं, फिर बाहर आते हैं। एक मर्तबा ये मंजर हमारी नजरों से गुजरा, हमने अपने दोस्त से कहा यार बात समझ में नहीं आती, कई सारे कीड़े कब्र के करीब जमा है, अंदर जाते फिर बाहर आते हैं, फिर अंदर जाते फिर बाहर आते हैं। जवाब मिला, इसमें मुर्दे को दफन किया गया है, इन कीड़ों को भूख लगी है, अंदर जाते हैं, मुर्दे के जिस्म को खाते फिर बाहर आते हैं, फिर अंदर जाते हैं, फिर उसके जिस्म को खाते फिर बाहर आते हैं। प्यारे ये हाल आपका भी होना है, हमारा भी होना है। आओ ना जिंदगियों में इनकलाब पैदा किया जाए, सुधार पैदा किया जाए, ताकि हमारे जिस्मों को ना कब्र के कीड़े खाएं, ना कब्र के सांप डसे, ना कब्र के बिच्छू हमारे करीब आए, बल्कि जब हम कब्र में जाएं तो रब की जानिब से ऐलान हो जाए, नम कनौमतिल उरूस, सो जा, जैसे एक दुल्हन एक दुल्हे के इंतजार में सोती है। लेकिन ये कब होगा? जब जिंदगी खैरों के तरीके के मुताबिक नहीं, आमिना के लाल के तरीके। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। सीने में इश्क रसूल लेकर के जाएगा तो मेरे आला हजरत कहते हैं, नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। सुभान अल्लाह, सुभान। अगर सीने में नबी का इश्क लेकर के जाएगा ना, फरिश्ते सवालात बाद में करेंगे, पहले तेरी ताजीम करेंगे। नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। हाथ जोड़ के गुजारिश है प्यारो, जिंदगी में इनकलाब पैदा करो, छोड़ दो इन सारी चीज़ों को। इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ आज जब हम बिस्तर पर जाकर के लेटेंगे, ये तसव्वुर ज़रूर बनाइएगा। आज तो नीचे बड़ा नरम नरम गद्दा है, लेकिन एक दिन वो आएगा, गद्दा नहीं होगा, कब्र की मिट्टी होगी। आज तो ऐसी चला रखी है, ठंड लगती है तो चादर डाल लेता हूँ, कल चादर नहीं होगी, ऊपर कफन का कपड़ा होगा और कब्र के पाटिये रहेंगे। हाँ हाँ, आज तो मेरे एक तरफ मेरी बीवी सो रही है, दूसरी तरफ मेरा बच्चा सो रहा है, लेकिन हाँ हाँ एक दिन वो आएगा, न बीवी होगी न बच्चा होगा, कोई साथ देने वाला ना होगा। जब इस तसव्वुर के साथ हम जाकर के बिस्तर पर लेटेंगे, मेरा विजदान कहता है तू मोबाइल में अलार्म लगा करके सो या ना सो, खुद ब खुद तेरे सीने में वो खुदा का खौफ पैदा होगा, अजान फजर के वक्त तेरी आंख खुल जाएगी। प्यारे आज इस महफिल मुक़द्दसा से ये इरादा करके जा, इंशाअल्लाह नमाजों की पाबंदी करूँगा, आका की सुन्नतों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारूँगा, बदलूँगा अपने आप को। और अगर आपकी इजाज़त हो तो एक आखिरी पैगाम और दे दूँ, इजाज़त है? मैं हर जगह ये पैगाम देता हूँ दोस्तों, ये मोबाइल का ज़माना है, सबके हाथों में मोबाइल है, खैर रखें, लेकिन इसका इस्तेमाल सही तरीके से होना चाहिए। बिलखुसूस अगर हमने अपनी बेटियों से प्यार है, अपनी बच्चियों को इस मोबाइल से दूर रखें, अपनी बच्चियों को बिलखुसूस इंटरनेट से दूर रखें। तबाह बर्बाद कर दिया है आज इसने। और साथ ही साथ मैं ये भी गुजारिश करूँगा, हमारी ज़बानों पर दावा तो ये है कि हम नबी से मोहब्बत करने वाले, लेकिन इसी दावा करने वाले का मोबाइल खंगाला जाए
तो मोबाइल में 50-50 गाने भरे हुए, 20-20 फिल्में भरी हुई, 500 गैरों की बेटियों की तस्वीरें रखी हुई। तो नबी से कैसी मोहब्बत करने वाला है। जुमा की नमाज पढ़ने के लिए जब मस्जिद में जाते हैं वो मोबाइल हमारी जेब में रहता है। सोच तो सही कैसी गंदगी तो अपने साथ मस्जिद में लेकर के आया है। हम कब्रिस्तान मुर्दों को दफनाने के लिए जाते हैं, सोचे तो सही कब्रिस्तान आए हैं गंदगी लेकर के आए हैं। प्यारों, जिस तरह हमें अपने दिलों को साफ करना है उसी तरीके से अपने मोबाइलों को भी साफ करना है। याद रखना, अगर हमने अपने मोबाइलों के अंदर इन गंदी फिल्मों को रखा, गानों को रखा, गैरों की बेटियों की तस्वीरों को रखा, मौत कभी भी आ सकती है। मरने के बाद अगरचे हमारा मोबाइल चाहे 60,000 का हो, चाहे 70,000 का हो, कब्र में नहीं रखा जाएगा, बल्कि तेरे मरने के बाद कि तेरा मोबाइल या तो तेरी बेटी के हाथ में जाएगा या तेरे बेटे के हाथ में जाएगा। जिस वक्त तेरे इंतकाल के बाद तेरा मोबाइल तेरी बेटी के हाथों में पहुंचा, उसने जब उसे ओपन किया और वो नंगी फिल्में जब उसकी निगाहों के सामने आएगी, क्या बेटी के पांव के नीचे से जमीन नहीं निकल जाएगी? ये मेरा बाप था जो गंदगी में जिंदगी गुजार रहा था, ये मेरा बाप था जो अल्लाह की पनाह मेरी माँ के साथ गद्दारी कर रहा था, ये मेरा बाप था जो मेरी माँ की पीठ के पीछे मेरी माँ के साथ खिलवाड़ कर रहा था। मुझे बताना, बाप का ये किरदार देख करके बेटी कौन से रास्ते पर जाएगी? और अगर बेटे का इंतकाल हुआ, बेटी का इंतकाल हुआ, उसका मोबाइल बाप के हाथ में आएगा और ये गंदगी जब बाप देखेगा, क्या उस बूढ़े बाप की कमर नहीं टूट जाएगी? यार, जिस बेटे के लिए रात को रात न समझा, दिन को दिन न समझा, अपनी सारी ताकत को कमाई के अंदर लगा करके जिस बेटे के आराम का मैंने ख्याल किया, आज वो बेटा मेरी पीठ के पीछे ये सारे गुल खिलाता था, क्या उस बाप की कमर नहीं टूट जाएगी? उसके दिल पर क्या गुजरेगी? इसलिए मैं गुजारिश करूंगा, जिस तरह हमें अपने दिलों को साफ करना है, अपने मोबाइलों को भी साफ करें। मोबाइल में रखना है, अगर तस्वीर ही रखनी है, गुंबद खजरा का नक्शा रखा जाए, खाने काबा का फोटो रखा जाए, गरीब नवाज की आस्ताने की तस्वीर रखी जाए, और मोबाइल में सुनने के लिए कुछ रखना है तो मुस्तफा की नाते रखी जाए, ताकि तेरा बेटा भी बचपन में जिद करे पापा मोबाइल दिया जाए, और इसमें कुछ चालू करके दिया जाए तो बाप बेटे के हाथ में मोबाइल दे तो आवाज आ रही हो, सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। ए रजा, ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। जब तेरा मोबाइल तेरे बेटे के हाथ में जाए तो आवाज आ रही हो, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे कीले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जब तेरा बेटा ये आवाज सुन करके बड़ा होगा तो कोई गैर मुकल्लिद जमाती इसे लेकर के भाग नहीं पाएगा, वो कहेगा नबी नूर नहीं, तो तेरा बेटा पलट करके कहेगा तू आज कहता है नबी नूर नहीं, मैंने तो बचपन में सुन लिया था तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का, तू आज नबी के इल्म गैब पर एतराज करता है, मैंने तो बचपन में सुन लिया था, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, अपने आप को ऐसा बदलो जब रात को नींद ना आए तो ईयरफोन लगा करके गाने न सुने जाए, बल्कि बंदा पढ़ना शुरू करे, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत बदले दोस्तों बदले, माशाअल्लाह। बातें कई सारी है कहने के लिए, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं देता कि बात आगे बढ़ाई जाए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, हम अपने आप को बदलें,
ہاں اپنے گھر والوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں. بالخصوص ہمارا کنٹرول ہماری ماں بہنوں پر ہونا چاہیے, بہن بیٹیوں پر ہونا چاہیے. انشاءاللہ پھر معاشرے میں انقلاب آئے گا. خود بھی نماز پڑھے, اور جب نماز پڑھنے کے لیے نکلے نا تو گھر پر اپنی بیوی سے کہہ کر کے نکلے, میں مسجد میں جا کر کے نماز پڑھتا ہوں, تو بیٹی کو لے کر کے گھر میں نماز پڑھ. میرے لیے تو یہاں دعا کرنا, تیرے لیے میں وہاں دعا کروں گا. اللہ تیری دعا کو یہاں قبول کرے گا اور میری دعا کو وہاں قبول کرے گا. پھر دیکھنا گھروں میں کیسے برکتیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھ لے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. یا نبی سلام علیک, یا رسول سلام علیک, یا نبی سلام علیک, یا رسول سلام علیک, یا حبیب سلام علیک, یا حبیب سلام علیک, صلوات اللہ علیک, صلوات اللہ علیک. کہ مصطفیٰ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. کتنے مہنگے ہوئے ہیں مدینے کے پھول, کتنے مہنگے ہوئے ہیں مدینے کے پھول, کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام, کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. یا نبی سلام علیک, یا رسول سلام علیک, یا حبیب سلام علیک, یا حبیب سلام علیک, صلوات